بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا نہیں کے بارے میں فصل چل رہا ہے۔ ہم نے شروع کے اندر نہیں کی دو قسمیں پڑھی تھی۔ ایک ہوتا ہے افعال حسیہ سے نہیں کرنا، دوسرا ہوتا ہے افعال شرعیہ سے نہیں کرنا۔ اب افعال حسیہ کیا ہیں؟ حسی، یہ حس سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو محسوس ہونے والی چیزیں ہیں، محسوس ہونے والے افعال سے منع کرنا، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو افعال حسیہ میں سے شمار ہوتی ہیں، ان کا وجود ہے باقاعدہ۔ تو ان سے اگر کوئی بندہ روکتا ہے تو یہ افعال حسیہ سے منع کرنا ہوگا، کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی زنا نہ کرو، شراب مت پیو، تو یہ افعال حسیہ سے نہیں ہے۔ دوسری ہے تصرفات شرعیہ، جو شرعی تصرفات ہیں ان سے منع کرنا۔ جیسے نماز پڑھنا ہے تو اگر بسا اوقات بعض وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو یہ افعال شرعیہ، تصرفات شرعیہ، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے تو یہ افعال شرعیہ یا افعال تصرفات شرعیہ سے نہیں ہوگی۔ جیسے بعض اوقات جو روزہ ہے، عید والے دنوں کے اندر یہ رکھا جاتا ہے، یہ اس سے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ افعال شرعی ہے، روزہ رکھنا یہ جائز ہے، لیکن منع کیا گیا ہے تو یہ تصرفات شرعی سے منع کہلائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے تعریف ہو گئی۔ آگے انہوں نے اس کی وضاحت، اس کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، جیسے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا، یوم نہر کے اندر عید والے دن نماز، روزہ رکھنا عید والے دن، یہ ایسے کام ہیں کہ ان سے منع کیا گیا ہے، اور یہ افعال شرعیہ سے منع کرنا ہے۔ اب جو پہلی قسم تھی، پہلی قسم کیا تھی؟ افعال حسیہ سے منع کرنا، افعال حسیہ سے روکنا۔ اب اس کے اندر حکم بیان کر رہے ہیں کہ جو اس کا منہی انو ہوگا، جس چیز سے روکا گیا ہوگا وہ اس کا عین ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نہیں، دوسرا ہوتا ہے منہی انو۔ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، ایک ہے روزہ رکھنا، دوسرا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے منع کرنا۔ ایک نہیں ہے، دوسرا ہے منہی انو، جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو پہلی قسم تھی افعال حسیہ کے اندر، تو اس کا عین جو ہوگا اس پر نہیں وارد ہوگی، جو اس کی ذات ہوگی، اس کا جو عین ہوگا اس کے بارے میں نہیں وارد ہوگی کہ تم وہ کام نہ کرو، کیونکہ اس کا عین ہی کبھی ہوگا۔ کوئی بھی ذات ہوتی ہے کو اس کا عین بھی ہوتا ہے اور اس کا غیر بھی ہوتا ہے۔ تو جو عین ہے بذات وہ ذات ہے، تو وہ ذات جو ہوگی وہ کبھی ہوگی اور اس پر نہیں وارد ہوئی ہوگی۔ جیسے شراب پینا ہے، تو شراب پینا ایسا کام ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ شراب پینا یہ کیا ہے؟ شراب نوشی یہ منہی انو ہے، یعنی شراب پینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور شراب پینے سے جو نہیں وارد ہوئی ہے تو یہ اس کی عین ذات پر وارد ہوئی ہے کہ تم شراب نہ پیو، شراب کی حرمت پر ہی نہیں وارد ہوئی ہے کہ تم شراب مت پیو۔ تو جو پہلی قسم تھی منہی انو، اس کی ذات تھی اور اسی پر نہیں وارد تھی، ذات پر ہی نہیں وارد تھی۔ یہ کیوں تھی؟ یہ اس وجہ سے تھی کہ جو منہی انو تھا اس کا عین ہی کبھی تھا، اس کی ذات ہی کبھی تھی، اس وجہ سے اس کی عین پر نہیں وارد ہوئی۔ تو جس کے عین پر نہیں وارد ہو، جس کا عین کبھی ہو، تو وہ کبھی بھی مشروع نہیں ہوتا۔ عبارت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اگر عبارت کا ترجمہ دیکھنا ہو تو پھر گزشتہ لیکچر دیکھ لیجیے گا۔ تو جی سر۔ یہ پہلی قسم کا حکم اور پہلی قسم سمجھ آ گئی، تو پھر جی دوسری سمجھا۔ جی آگے کہتے ہیں وہ حکم النوع الثانی ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی۔
دوسری قسم تھی افعال شرعیہ یا پھر تصرفات شرعیہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، بیع ہے، تو یہ تصرفات شرعیہ ہیں، افعال شرعیہ ہیں۔ تو ان سے جو بسا اوقات بعض وقتوں کے اندر نہیں وارد ہوئی ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، تم روزہ نہ رکھو، تو یہ جو نہیں وارد ہوئی ہے، یہ اس کی منہی عنہ جو ہے وہ اس کی ذات نہیں ہے، منہی عنہ اس کا عین نہیں ہے، بلکہ اس کا غیر ہے، کوئی واسطہ ہے جس وجہ سے اس پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ مثلا روزہ رکھنا، تو روزہ رکھنا یہ کبھی نہیں ہے، یہ عین ہے۔ روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن جو منع کیا گیا ہے وہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ دعوت خدا بندی سے اعراض کرنے کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عید والے دن ضیافت کا اہتمام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے رمضان کا پورا مہینہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، تو اب جو عید والا دن ہے اس دن جو ہے وہ دعوت والا اہتمام کر کے دعوت کھائیں۔ تو اگر بندہ عید والے دن بھی روزہ رکھے گا تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی جو اہتمام تھا دعوت کا، ضیافت کا جو اہتمام تھا، اس پہ گویا کہ یہ منہ پھیر رہا ہے، اس سے اعراض کر رہا ہے۔ تو اس اعراض کرنے کی وجہ سے، اس ظاہری دیگر غیر چیز کی وجہ سے، اس واسطے کی وجہ سے روزہ رکھنا یہ کبھی بن رہا ہے۔ روزہ رکھنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن عید والے دن چونکہ اعراض ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے، تو غیر کے واسطے کی وجہ سے یہ جو روزہ ہے وہ کبھی بن رہا ہے۔ تو بذات خود روزہ کبھی نہیں، بلکہ غیر کے واسطے کی وجہ سے یہ کبھی بن رہا ہے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو منہی عنہ ہوگا، جو دوسری قسم ہے، دوسری قسم کا جو منہی عنہ ہوگا، یہ اس کے علاوہ کی طرف نہیں وارد ہوئی، نہیں کی جو اضافت ہوگی وہ اس کے علاوہ کی طرف ہوگی۔ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنا یہ منہی عنہ ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جو نہیں وارد ہوئی ہے وہ روزہ رکھنے پر وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ نہیں وارد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے دعوت سے اعراض کرنا۔ غیر معودی فعلہ نہ ہو، تو غیر ہوگا اس کا کہ جس کی طرف نہیں وعد کی گئی ہے، تو فیکون حسنا بنفسہ قبیحا لغیرہ، بذات خود تو یہ اچھی چیز ہوگی، لیکن غیر کی وجہ سے یہ کبھی بن جائے گی۔ روزہ رکھنا یہ بذات خود اچھی چیز ہے، لیکن غیر کے واسطے کی وجہ سے یہ بری چیز بن گئی۔ تو اب جو بندہ روزہ رکھے گا عید والے دن، تو یہ حرام کام کرنے والا ہوگا، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں کہ بھائی اس نے روزہ رکھا اس لیے اس نے حرام کام کیا، ناجائز کام کیا۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس نے حرام کام، مرتکب حرام کا وہ بندہ کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ دعوت خدا بندی سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ بندہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابتدا کے اندر انہوں نے دو قسمیں بیان کی، دونوں قسموں کا حکم بھی بیان کیا۔ پہلی جو قسم تھی اس کا عین کبھی تھا، افعال حسیہ کے اندر عین کبھی تھا، اور جو افعال شرعیہ ہے یا تصرفات شرعیہ ہے تو اس کے اندر عین کبھی نہیں ہے، بلکہ غیر کے واسطے کی وجہ سے وہ کبھی بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کلیئر ہے۔ جی جی۔ آگے کہتے ہیں، جی آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا۔ اب جو دوسری قسم تھی نا، جو دوسرا حکم تھا کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں وارد ہوئی ہے وہ عین کے کبھی ہونے پر کی وجہ سے وارد نہیں ہوئی، بلکہ غیر کے واسطے کی وجہ سے وارد ہوئی ہے۔ تو اس قول پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ نہیں جو تصرفات شرعیہ میں سے ہیں تو یہ بذات خود اس کا نفس یہ تو اچھی چیز ہوگا، حسن بنفس ہی ہوگا، لیکن کبھی لغیر ہی ہوگا، غیر کی وجہ سے کبھی بنے گا، اپنی ذات کی وجہ سے اچھا بنے گا۔ تو اس اصول پر
اس قاعدے پر ہمارے اصحاب نے فرمایا، ہمارے بڑوں نے فرمایا، ہمارے علماء نے فرمایا کہ النحی عن تصرفات شرعیت یقتضی تکرارها کہ جو تصرفات شرعیہ سے نہیں ہے یہ تکرار کا تقاضا کریں گے، یعنی جب آگے اس کی وضاحت خود کریں کہ یراد بذالک ان تصرف بعد النہی یبقى مشروعا کما کان، کہ جو تصرف ہے وہ نہیں کے بعد اس کا مشروع ہونا باقی رہے گا۔ روزہ رکھنا یہ اسے نہیں وارد ہوئی ہے، تو جب وہ نہیں ختم ہو جائے گی تو وہ جو کام تھا وہ خود پھر جائز ہو جائے گا۔ پہلے جائز تھا، مخصوص وقت کے اندر وہ اس کے اندر نہیں وارد ہوئی، پھر وہ مخصوص وقت جب گزر جائے گا تو پھر اسی کی مشروعیت وہ برقرار رہے گی، اس کا جو تصرف تھا، اس کا جو جائز ہونا تھا وہ برقرار رہے گا۔ تو نہیں کے بعد جو اس کا جائز ہونا ہے وہ برقرار رہے گا۔ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی جائز ہے، عید والے دن بندہ روزہ رکھے تو یہ جائز نہیں ہے۔ عید والے دن کیا ہوئی ہے؟ نہیں وارد ہوئی، کیونکہ عید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے، تو جیسے ہی وہ عید والا دن گزرے گا اس کا روزہ رکھنا جائز ہو جائے گا۔ یراد بذالک ان تصرف بعد النحی یبقى مشروعا، نہیں کے بعد جو تصرف ہوگا وہ جائز رہے گا، وہ برقرار رہے گا۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ اگر ہم بعد میں بھی اس کو جائز قرار نہ دیں کہ نہیں کے وقت بھی یہ ناجائز تھا اور نہیں کے بعد بھی یہ ناجائز ہو، تو جو بندہ ہے وہ عاجز ہو جائے گا کام کرنے سے،